अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है और जो दुश्मन होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमें कुरान मजीद की सूरतुल अराफ की आयत नंबर 11 से लेकर 25 तक रहनुमाई मिलेगी कि शैतान अपनी चालें किस तरह से चलता है। तो आइए हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 11 से लेकर 25 तक की तर्जमा और तफसीर को समझने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। हमने तुम्हारी तहलीक की इब्तदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि उसने इंसान को कितने खूबसूरत तरीके से पैदा किया है। इसी तरह सूरतुल 3 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत के साथ पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को कितना परफेक्ट पैदा किया है। अगर इंसान अपने आप को बाकी महलूकात के मुकाबले में देखे तो इंसान को पता चलेगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान की जो है वो तहलीक की है। यानी अगर हमारे स्किन का कलर और बाकी जानवरों के कलर को देखें तो इनमें कितना फ़र्क है। कितनी खूबसूरत स्किन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी है और हमारी आँखों का ज़ाविया कितना बराबर है। अगर हमारी एक आँख छोटी होती और एक बड़ी होती और इसी तरह से हम अपने होंठों का कलर देखें तो कितना खूबसूरत है। अगर यही हमारे होंठ नीले होते या पीले होते तो हमारी शक्ल कितनी भयानक होती। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ख़ास तरीके से इंसान को जो है वो पैदा किया है बाकी महलूकात के मुकाबले में। और इसी आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि उसने सिर्फ इंसान को पैदा ही नहीं किया बल्कि उसको इतनी इज्जत बख्शी कि फरिश्तों ने इंसानों को सजदा किया। तो सब सजदे में गिर के, लेकिन इब्लीस के सिवा। क्यों इब्लीस ने क्यों सजदा नहीं किया, इसके बारे में अगली आयत में आता है क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। पूछा तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। यानी इब्लीस ने जो है इंसानों को सजदा करने से जो है वो क्यों इनकार किया, उसकी वजह ये उसने बताई कि मैं इनसे बेहतर हूँ। यानी इब्लीस के ख्याल में ये था कि वो इंसानों से जो है वो बेहतर है। और ये जो जुमला है मैं इनसे बेहतर हूँ, ये असल में तकब्बुर का जुमला है। क्योंकि इंसान चाहे इस लफ्ज़ को बोल के कहे या फिर अपने दिल में रखे, ये असल में अना का मसला है। इब्लीस को भी यही मसला लाहक हुआ था। वो असल में अल्लाह ताला का बहुत ही इबादत गुजार था। इतना इबादत गुजार था कि वो फरिश्तों का हमनशी हो गया और इसके ख्याल में ये था कि मैं बहुत नेक हूँ, अगर मैं एक आध हुक्म जो है वो अल्लाह ताला का नहीं मानूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने जो है वो इनकार ही नहीं किया बल्कि आगे से अपना लॉजिक भी पेश किया कि तूने इंसान को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से बनाया है। यानी उसके ख्याल में ये था कि आग जो है वो मिट्टी से बेहतर होती है। हालांकि मिट्टी जो है वो आग से बेहतर होती है क्योंकि मिट्टी से चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और आग जो है वो स्वयं तोड़ फोड़ के कुछ नहीं करती। लेकिन उसका ये ख्याल था कि आग जो है वो मिट्टी से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस को धुएं की आग से पैदा किया गया है और इंसान को मिट्टी से।
اسی طرح سے انسان کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی عقل کو جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے اور اس عقل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شیطان کا جو نفسیات ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کو جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی شیطانوں کی سی عادتیں جو ہیں وہ نہ اپناؤ۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا کہ تمہیں یہ حق نہیں کہ تو یہاں پر رہے اور تکبر کرتا رہے اور اپنی بڑائی جتاتا رہے۔ ساغر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی حیثیت اختیار کر لینا، یعنی اگر ایک شخص اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن وہ در حقیقت بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو سخت ناپسندیدہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں بہتر سمجھے، تو جو ایسا کرتا ہے تو وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی ہم نے ابھی تک جو ہے وہ شیطان کی دو عادتیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور دوسری یہ کہ وہ اپنی بڑائی جتاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ دو چیزیں نہیں کرنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم انسانوں سے بہتر ہیں یا ہم ہر جگہ اپنی بڑائی جتاتے رہیں کہ ہم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو یہ سوچ لیں کہ یہ شیطان کی عادتیں ہیں اور ہم نے اس کی عادتیں جو ہے وہ نہیں اپنانی۔ کیوں نہیں اپنانی؟ کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ بولا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گات میں لگا رہوں گا اور ان کو آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان کو اکثر کو ان میں شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی یہاں پر شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ مجھے زندگی دے کہ میں انسانوں کو بھٹکاتا رہوں یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور پھر یہ سب اٹھائے جائیں حساب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تمہیں چھٹی ہے، یعنی تمہیں مہلت مل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی مزید جرت یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کہ نہ تو مجھے یہ حکم دیتا اور نہ میں گمراہی میں مبتلا ہوتا۔ یہاں پر بھی یہ شیطان کی جو عادت کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا خالق جو کچھ بھی اس نے ہم کو دیا ہے یا جس چیز کا بھی اس نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم اس کو خوش دلی سے کریں، نہ کہ اس پر اعتراضات کریں کہ اس نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں۔ تو یہاں پر ہمیں شیطان کی اور عادتوں کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الزام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کا کیا حال ہے کہ جب کبھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو بجائے اس کے ماننے کے اعتراضات جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کی 4 عادتوں کا پتہ چل رہا ہے جو کہ ہم نے اب نہیں اپنانے۔ انا خیر منہ کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور دوسرا یہ کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، اور تیسرا کیا کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں، یعنی کیا ہوں؟ اپنی ہر وقت بڑائی جتاتے رہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیے اور اس نے
یہ بھی کہا کہ میں اب کیا کروں گا، سیدھے راستے پر جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ، توحید کا راستہ، وہاں پر کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اور اس کا یہ ارادہ اور عزم اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ برائی لگتی ہی نہیں، وہ برائی بالکل ایک عام ہو جاتی ہے انسان کے لیے، اور انسان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کام جو ہے یعنی گناہ کا کام کر گزرا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر بیٹھتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے توحید کے راستے پر بیٹھتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام تو قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اس نے ساری پلاننگ بتائی ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا۔ یعنی عدو مبین انسان جو ہے وہ کیا ہے، شیطان کی چال میں کس طرح سے آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ اس نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا کہ وہ کہاں سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے۔ یعنی اگر انسان ایک طرف جانا چاہتا ہے خیر کے راستے کی طرف تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر انسان دوسری طرف سے آنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف وہ دو چیزیں جو ہیں وہ بھول گیا ہے، ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو، اور دوسرا اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ اوپر سے مراد دعا ہے اور نیچے سے مراد سجدہ ہے۔ یعنی جس انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، جتنی ثابت قدمی ہوگی، اتنا ہی وہ اس کے لیے اللہ کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور وہ اپنے رب کے آگے جھکا رہے گا، یعنی یہاں پر فزیکل سجدے کے علاوہ انسان کے اندر ایک اطاعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا جذبہ۔ اگر کوئی شخص شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرے، کیونکہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ شیطان کی ایک چال کیا ہے کہ وہ اکثر ان میں سے تم کیا کرو گے؟ شکر گزار نہ پاؤ گے، یعنی تمہارے بندوں میں سے اکثر بندے ایسے ہوں گے جو ناشکرا پن والی زندگی گزاریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ کیا ہے۔ شکر گزاری اصل میں نعمتوں کا اعتراف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے قابل سمجھیں، کیونکہ انسان کے اندر ناشکری کب آتی ہے؟ جب وہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہی نہیں، ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتا، اور اپنی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے اس کے، اور انسان ہر وقت وہ چیز دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اسی کے لیے ہی پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، آرام کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، یا پھر کام کرنے کے موقع ہوں، تو ان سب پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے امتحان کے لیے اس کو نہیں دی تو وہ انسان ساری زندگی اسی پر ہی روتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بدقسمت قرار دیتا ہے۔ تو یہیں سے ہی شیطان کا راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور شیطان انسان کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا تو میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ واپسی پر ایک کہتا ہے کہ میں اسے ورگلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں اسے پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرما برداری کی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بعد میں اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا۔
تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کمال کر دیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور اس کے سر پر تاج پہنا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں شیطان کی چالوں کی کتنی باتوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو آہستہ آہستہ اپنے چال میں جو ہے وہ پھنساتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، یعنی جو بھی یہ شیطان والی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے گا اور دنیا میں بھٹکتا رہے گا، تو پھر یعنی اور اس میں کیا کیا آتا ہے، نہ شکرا پن آتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھنا وہ آتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ انا خیر منہ، کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور جو سب یہ عادتیں جو ہے وہ اپنائے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جو ہے وہ ڈالے گا۔ اب یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ کھلم کھلا انسان کے پاس آیا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی چالوں کا ذکر خود بتایا ہے کہ میں کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ اپنی چال میں جو ہے وہ پھنساؤں گا، انسان کے راستے پر، اور کس طرح سے وہ اس کو بھٹکاتا رہے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے شیطان نے اپنی بہکاوے میں لے کر آیا۔ وَيَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کو سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارا رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں دیکھو کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اور ساتھ ہی شیطان کو بھی اجازت دے دی جنت میں جانے کی کہ وہ ان دونوں کو بہکائے، کیونکہ وہ دنیا میں جا کر بھی یہی کام کرے گا۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو کیا کرے، بے آبرو کرے۔ یعنی یہاں پر ہمیں شیطان کی ایک اور چال جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے آبرو کر دے اور انسان کا لباس اتروا دے۔ یعنی ان کے اندر اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے اور سیدھی باتوں کو الٹا پیش کیا، اور پھر یہ کہا کہ کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ نصیب ہو جائے، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اور اس نے سبز باغ دکھائے کہ بس کسی طرح سے یہ اس کے راستے پر جو ہے وہ آ جائے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس نے اپنے راستے پر حضرت آدم اور اماں حوا کو لے آیا، کیونکہ شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اب ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے
तब उनके रब ने इन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस तरफ से न रोका था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब हजरत आदम और अम्मा हवा शैतान की चाल में जो है वो आ गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को पत्तों से ढांपने लग गए, क्योंकि शैतान ने इनका लिबास इनसे उतरवा दिया था। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान के अंदर हया का जज्बा फितरी तौर पर रखा हुआ है। फिर जब अगर इंसान जो है वो फितरत के खिलाफ चला जाता है, क्यों, तो फिर क्या होता है, इंसान की फितरत मस्क होकर रह जाती है और बेहयाई उसके लिए खूबसूरत बन जाती है। तो बात असल में यहाँ पर दरख्त की नहीं है, बात असल में अल्लाह ताला के हुक्म की है। ये नहीं है कि दरख्त कड़वा था या इसलिए मना किया था या कोई और वजह थी। हम असल बात अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म की है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो उसको मानना ज़रूरी है। अब इंसान का भी यही हाल है कि हम क्या करते हैं, हम भी अल्लाह ताला की इस हुक्म को मानते हैं या नहीं मानते। तो हमें कोई भी काम करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का क्या हुक्म दिया है, क्योंकि बंदे के ईमानदार होने के लिए यही काफ़ी है कि जो अल्लाह ताला ने उसको कहा है वो इसको कर गुजरे। तो अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो फरमाते हैं कि इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों बोल उठे, ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास मुद्दत तक ज़मीन में ही जाए करार है और समाने ज़ीसत है। यानी इंसान का जो है वो ये हाल जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि जब बंदा जो है वो गलती करता है तो क्या करता है, अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है। यहाँ पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, लेकिन शैतान का क्या तर्ज़ अमल होता है, शैतान अपनी गलती पर अकड़ जाता है और दलीलें देने लग जाता है और बहाने करने लग जाता है और चैलेंज करने लग जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर इंसान को इस बात का एहसास हो जाए, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी। अब हमारे सामने भी ये दो रास्ते खुले हैं, या तो हम गलती होने पर शैतान का रास्ता अपनाते हैं या फिर क्या करते हैं, अपने बाप का यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता अपनाते हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू उतर जा, यानी कहाँ से उतर जा, जन्नत से उतर जा। अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या होगा, शैतान होगा, और वो इंसान, शैतान क्या है, शैतान इंसान का दुश्मन है और इंसान इंसान का दुश्मन है। तो वो इस तरह से इंसान के पास वो किस तरह से आएगा, वो एक खुलम खुला अपनी चालों के साथ जो है वो आएगा। अब इंसान को दुनिया में क्या करना है, जितनी देर उसकी ज़िंदगी है उसको एक होशियार होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। अब इंसान के लिए दुनिया में ही समाने ज़ीसत है, यानी समाने ज़िंदगी है। आना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में ही था, क्योंकि अल्लाह ने उनको पैदा ही इसलिए किया था कि इनको ज़मीन पर भेजा जाए और इनकी औलाद को भी। लेकिन ये इनका इम्तिहान था, क्योंकि अगर ये वाक़या पेश ना आता तो कोई और तरीका होता उनको दुनिया में जाने का। लेकिन ये सारा टेस्ट इसलिए करवाया कि देखो अब ये जो कुछ तुम्हारे साथ जन्नत में जो हुआ है वो अब दुनिया में भी होना है। अगर तुमने शैतान की बात मान ली तो क्या होगा, अल्लाह की नाराज़गी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और अगर तुमने अल्लाह की बात मान ली तो तुम्हें क्या होगा, अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होगी। और अगर किसी वक्त शैतान के रास्ते पर अगर तुम चल भी पड़ो, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है और वो क्या करे, वापस पलट आए, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और तौबा की और वापसी में बंदगी की तरफ लौट आए। इसी तरह से हमारा इंजाम भी यही होगा। यानी दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वो शैतान की चालों में किस तरह से वो उन इंसानों को जो है वो गलाता है और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता धोखे में डालकर अपने आप को और शैतान को जो है वो क्या करता है, इंसान उसकी चाल में जो है वो आ जाता है। तो हमें, हमारे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो हम शैतान के रास्ते पर चलेंगे और अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे और इसी तरह हमारी मौत वाक़या हो जाएगी, या फिर हम
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अमल से सीखेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या किया, तौबा की और अपने रब की तरफ जो है वो पलट आए। और आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंसान के लिए जो है वो क्या है, ये दुनिया काला फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून, और फरमाया वहीं तुमको जीना है, यानी इस दुनिया में ही इंसान को जो है वो जीना है और वहीं मरना है, यानी इस ज़मीन में ही हमको मौत आएगी और इसी में से तुमको आखिर निकाला जाएगा, यानी क़यामत वाले दिन हमको ज़मीन से ही निकाला जाएगा। और ये दुनिया ही हमारे लिए एक ज़िंदगी का समान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को शैतान की चालों को समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।